کہ صبح ہوتی ہے تو ان کا بچہ بجائے اللہ کا نام لینے کے، بجائے رسول کا نام لینے کے، وہ کسی فلمی ایکٹر کا نام لے کر کہتا کہ مما اس کا سانگ چلا کر کے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، جو ہمارا ہیرو ہے ہم نے اس کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا ہیرو مان رکھا۔ یہ بچے ایسے ہی نہیں ہیں۔ ارے اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان طلبہ کے بارے میں کہ جب طالب علم پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتا ہے تو وہ فرشتے جن کو معصوم کہا گیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مقرر ہیں، جو نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، وہ پاک صاف مخلوق ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جب یہ اللہ کا نام لینے کے لیے، رسول کا نام لینے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ایک غلیظ انسان، گندا ترین انسان جو گناہوں سے، جو بد اخلاقیوں سے بھرا پڑا ہے، وہ ان مدارس کے طلبہ کو ایک گندی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ ارے اگر دنیا کے اندر امن و امان قائم ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی مصیبت ابھی تک اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے تو اس کی وجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ آپ کا پیسہ کمانا، آپ کی صحت مندی، آپ کا یہ رہن سہن، اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کا صبح شام ذکر کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا۔ ورنہ حالات تو ہمارے ایسے ہیں۔ آج حال ہمارا یہ ہے کہ بجائے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کے، ہم لوگ اذان ہوتی ہے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے اس گندے انسان کے سانگ سنتے ہیں جو میرے اور آپ کے نبی کا دشمن ہے، جو اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے قریب ایسے ہوں گے کہ رات کو سوئیں گے تو صبح کو سور اور بندر کی شکلیں لے کر کے اپنے بستر سے اٹھیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو رات کو بجائے عشاء کی نماز پڑھنے کے سانگ سن کر سو جاتے ہیں اور صبح کو پھر اسی طریقے پر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور ان طلبہ کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھو